رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ حدیث پاک ہے، اچھی گفتگو کیجئے، اچھی گفتگو کیجئے، کیونکہ اچھا کلام اور کھانا کھلانا تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ سلام میں پہل کرنے والا رسول پاک فرماتے ہیں، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حدیث پاک ہے، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ حضور پاک کا ارشاد گرامی ہے، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک کیا جاتا ہو۔ حضور پاک کا ارشاد گرامی ہے، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ہجرت یہ ہے کہ تم برے کام کرنا چھوڑ دے۔ حضور پاک کا ارشاد گرامی ہے، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلند اور نیک مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پس ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، کیونکہ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان صرف فرق نماز ہے۔ حضور پاک کا ارشاد گرامی ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر کوئی بندہ نوح کی عمر کے برابر خدا کی عبادت کرے اور احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور پیدل 100 حج کرے، صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں مر جائے، مگر اے علی، اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں تو وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ حضور پاک کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے ان کو آزماتا ہے۔ احادیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں، دنیا مومن کی قید ہے اور کافر کی جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کرے گا۔ حضور پاک کا ارشاد گرامی ہے، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ احادیث مبارکہ ہے، بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا وہ آدمی ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں گے۔ بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا ترک کر دیں۔
دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ کے دل کی آواز، آواز ٹی وی.